آئیے ایک مرتبہ پھر زوردار تالیاں اس ہر ایک شیشہ اب تک قائم رہے گا. تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. اور میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم کا, ساری مینجمنٹ کا, پاسٹر بشارت صاحب کا, جنہوں نے یہ موقع دیا کہ آج ہم مل کر جو پہلی ہماری مارننگ ڈیووشن ہے اس میں خدا کے کلام کو سن سکیں, سیکھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. تو اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف بڑھیں تو مجھے بتا سکتا ہے ورڈ ڈیووشن کا کیا مطلب ہے. ہم مارننگ ڈیووشن کے لیے آئے ہیں اور یہ پہلی ڈیووشن ہے اس سال کی, اس کیمپ کی. ورڈ ڈیووشن کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی یعنی گیس. وقف کرنا اپنے آپ کو وقف کرنا. بہت سارے اس ورڈ کے جو ہے وہ میں نے جب آپ لغت کو دیکھتے ہیں تو اس میں ملتے ہیں, لیکن آج ہم جس ورڈ کو لیں گے وہ ہے نظر کرنا, وقف کرنا, اپنے آپ کو عقیدت مند ہو جانا. ٹھیک ہے, تو آپ کیا نذرانہ لے کر آئے؟ اگر ہم ورڈ نظر کو دیکھیں, اس ڈیووشن کو لیں گے تو آپ کیا نذرانہ لے کر آئے, کیا نظر کر سکتے ہیں خدا کو؟ یہاں جب آپ اپنے گھر سے چلے تھے تو آپ نے کیا سوچا تھا کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو ہم خدا کو یہ نذرانہ پیش کریں؟ اپنا ٹائم سیکریفائی کر کے آیا, آپ نے خدا کو ٹائم نظر کیا اور اپنا آپ خدا کو دیں گے. کلام سنیں گے اور برکت پائیں گے. کلام سنیں گے اور برکت پائیں گے. یہ ساری ہی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن خداوند کے کلام کے اندر کیا لکھا ہے کہ ہم اسے کوئی نذرانہ پیش نہیں کر سکتے کیونکہ سب کچھ اسی کا ہے. پہاڑ اس کے ہیں, دریا اس کے ہیں, سمندر اس کے ہیں, برے اس کے ہیں, تو وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے. خدا کے کلام کے اندر یہ لکھا ہے کہ خداوند تیرا خدا اس کے علاوہ تجھ سے اور کیا چاہتا ہے. میرے پیچھے کہیے, خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے علاوہ اور کیا چاہتا ہے کہ تو اپنے پورے دل, کس سے؟ اپنے پورے دل سے, اپنی پوری جان سے اور اپنی پوری عقل سے اس سے کیا کرنا ہے؟ محبت کرنا. صرف یہی چاہتا ہے. کوئی نذرانہ, کوئی چیز وہ آپ سے نہیں چاہتا. جب آپ اپنا دل, اپنی جان, اپنی طاقت, اپنی عقل اسے دے دیتے ہیں تو وہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے. اور وہ یہی چاہتا ہے کہ جس انسان کو اس نے اتنے پیار سے بنایا ہے وہ اپنا آپ اس کو پیش کر دے. سو آپ آج یہ وعدہ کریں گے کہ یہ تینوں دن جب آپ یہاں پر سیکھتے ہیں, خدا کے خادمین جب آپ کو سکھاتے ہیں, آپ کی رہنمائی کرتے ہیں, تو آپ جب یہاں سے جائیں گے تو اپنا دل اس کو نظر کر کے جائیں گے اور آپ کی باقی ساری زندگی جو کچھ آپ آج سیکھیں گے اور آنے والے دنوں میں سیکھیں گے وہ دوسروں کی زندگیوں تک پہنچانے کا سبب بنے گے. یہی آپ کی کال ہے اور اسی مقصد کے لیے آپ کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم جو ہے کلام کی طرف بڑھیں, اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسیحی معاشرے میں نوجوانوں کا کردار. ٹھیک ہے, اگر میں اس کو اور زیادہ آسان آپ کے لیے کروں تو غیر مسیحی معاشرے میں مسیحی نوجوانوں کا کردار ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہم سارے مسیحی یہاں پر جمع ہیں, موسٹلی ہم میں سے. سو آج آپ اس کے بعد سیکھیں گے کردار کے بارے میں کہ آپ غیر مسیحی معاشرے میں کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں. اس سے پہلے مسیحی نوجوان کے بارے میں آج کی ڈیووشن ہم جو ہے وہ سیکھیں گے. اور ہم نے یہ عہد کر لیا ہے, ہم نے یہ پرومس کر لیا ہے کہ ہم اپنی پوری دل, پوری جان اور پوری عقل سے خداوند سے کیا کریں گے؟ محبت رکھیں گے. بائبل میں محبت کا جو کرائیٹیریا یسوع بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. اب مسیحی نوجوان جو ہے اس کو بائبل مقدس میں بہت ہی زیادہ بار بار اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اور زبور نویس یہ کہتا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر ہے. اور یہ تیر جو ہے یہ دشمن ابلیس کے دل پر لگنے کے لیے بنایا گیا ہے, یہ اس کی سلطنت کو مٹانے کے لیے بنایا گیا ہے. کیونکہ نوجوان
ताकतवर होते हैं, जोर से बड़े होते हैं, एनर्जी से बड़े होते हैं, और वो दुश्मन इब्लीस को शिकस्त देने के लिए खुदावंद का हरावल दस्ता बनते हैं। तो खुदावंद जो है, खुदावंद का कलाम जो है वो नौजवानों से बेपनाह प्यार करता है। वो हर एक इंसान जो खुदा ने पैदा किया उससे प्यार करता है, लेकिन नौजवानों की तरफ जो है खुदा की खास रग़बत हमें नजर आती है। हम दाऊद की जिंदगी को पढ़ सकते हैं, हम मूसा को पढ़ सकते हैं, हम यशवा को पढ़ सकते हैं, बहुत सारे नौजवान, डैनियल के बारे में हम पढ़ सकते हैं, उसके दोस्तों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो खुदावंद फिर नए अहदनामा के अंदर हम पालूस रसूल की जिंदगी को देख सकते हैं, हम पतरस रसूल की जिंदगी को देख सकते हैं। ये सारे जो है वो खुदावंद की राहों पर चलते रहे और अपनी जवानी की उम्र में ये खुदावंद के साथ चले और खुदावंद के नाम को लेकर दूसरे लोगों, दूसरी कौमों तक पहुंचने का सबब बने। मसीही नौजवान जो है वो खुदा का पसंदीदा नौजवान है, खुदा की पसंदीदा दस्तकारी है, क्योंकि खुदा ने आपको अपने हाथों से बनाया है और आप इतने कीमती हैं, इतने कीमती हैं कि खुदा आपके आंसुओं को ज़बूर इसलिए कहता है कि अपनी मशकीज़ा में जमा कर लेता है, अपनी बॉटल के अंदर जमा कर लेता है। वो आंसू जिनकी आपको कदर नहीं होती, बहुत सारे बेकदरे लोगों के लिए आप आंसू बहाते हो, क्योंकि आप सारे यंग हो। तो लाइक बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने लव अफेयर्स के लिए जो है जब उनके ब्रेकअप्स होते हैं तो वो आंसू बहाते हैं और उन आंसुओं की कोई कदर नहीं की जाती, लेकिन आपका खुदा जो है वो उन आंसुओं को जमा कर रहा है। ठीक है, फिर मत्ती की इंजील के अंदर क्या लिखा है कि तुम्हारे सर का एक एक बाल जो है उसने गिन के रखा। तो गिन सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, कभी काउंट किया उन्होंने? लेकिन आपका खुदा करता है, हर रोज उसको आपके बालों तक की खबर होती है कि आप कितने बाल गिरे और अब आपके सर के ऊपर कितने बाल हैं। फिर वो कहता है जो कि तुम्हें छूता है वो मेरे आंख की उंगली को छूता है, और तुम्हारी जो छवि है वो मेरे हाथ की हथेली पर मैंने खोद रखी है, शहर बना के ऊपर खोद रखी। इस कदर मसीही नौजवानों से खुदा जो है वो प्यार करता है। तो जब प्यार करता है तो एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही रखता है। ठीक है, वो आपको अलग करता है दूसरों से, वो आपको उकाबों की मानिंद सोरावर बनाता है, वो आपको उकाबों के पर देता है ताकि आप उस बड़ी खुशखबरी को लेकर दुनिया की इंतहा तक पहुंचने का सबब बन जाए। तो ये आपकी कॉल है, ये आपने सुनना है। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारे आइडियल रखते हैं, आपके भी होंगे, मेरे भी होंगे, ठीक है, लेकिन जब हमारा आइडियल यीशु बन जाता है तो फिर हम पूरी दुनिया के आइडियल बन सकते हैं। ठीक है कोई उससे ज्यादा खूबसूरत, लाइक नौजवानी के आयाम में ऐसा ही होता है ना, हम कोई अच्छा लवर ढूंढ रहे होते हैं, अच्छा प्यार करने वाला ढूंढ रहे होते हैं, तो आप जरा गज़लुल गज़लात पढ़ रहे हैं, आप मुकाशफा पढ़ रहे हैं, उसकी खूबसूरती जो है वो बयान से बाहर है। तो कितना ही अच्छा हो कि आपका लवर जो है वो खुदा का बेटा यीशु हो, और जब आप उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे दूसरों से तो फिर वो जानेंगे कि उसके जो है उसके बाल कैसे हैं, उसकी आंखें आपके शोला की मांगी। ठीक है, लेकिन ये कब होगा? जब आप अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अकल से उससे मोहब्बत रखेंगे। अच्छा क़िज़ात जजिस का हवाला है, ये मेरे साथ खोलिए पुराने अहदनामा में से उसका 6वां बाब। यहाँ भी एक नौजवान दस्ता है, ये काजी है, ये जवान है, और उसकी 11वीं आयत से हम देखेंगे। उसका दूसरा हिस्सा हम टाइम को मद्देनजर रखते हुए जल्दी इसको देखेंगे। आप इसे कितने हैं जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, जो समझते हैं कि शायद मैं जो है एक गैर मसीही मुआशरे में अपना किरदार अदा नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई वीकनेस है। कितने लोग ये समझते हैं? कॉन्फिडेंस कम है, आप नहीं बात कर सकते, आप डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। यहाँ इसी नौजवान का जिक्र है, आपके जैसा ही है, जिसके बारे में ये लिखा हुआ है। आपने निकाल लिया तो मैं पढ़ूं? यहाँ पे लिखा है खुदावंद का फरिश्ता आकर उफ्रा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो युआस एविजरी का था बैठा, और उसका बेटा जदौन मैं के एक कोलू में खयूं छाड़ रहा था ताकि उसको मदियानियों से छुपा रखे।
ٹھیک ہے جی، ڈرا ہوا بندہ ہے، ڈرے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں، اور مدیانی جو ہے جو اسرائیل کے اوپر چڑھ آتے ہیں، ان کی فصلوں کو تباہ کرتے ہیں اور اٹھا کر ان کا اناج اٹھا کر لے جاتے ہیں، یہ ان سے ڈرا ہوا اپنے کولو کے اندر جو ہے یہ کام کر رہا ہے۔ اور 12ویں آیت غور سے سنیے گا، اور خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا، اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ڈرا ہوا ہے اور ڈر کے مارے جو ہے یہ کھیتوں میں کام نہیں کر رہا، بلکہ کولو کے اندر جو ہے جہاں پر انگوروں کا رس نکالا جاتا ہے، یہاں اس جگہ جا کر اپنے گھیو کا کام کر رہا ہے، ڈرا ہوا ہے کہ کہیں میرا اناج جو ہے وہ دشمن آ کر نہ لے جائے، میرے گھیو جو ہے وہ کوئی جو ہے میرا دشمن آ کر نہ لے جائے۔ لیکن فرشتہ اسے کیا کہتا ہے، اے زبردست سورما۔ تو جب آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ ڈرے ہوتے ہیں، تو آپ کو اپنے آپ کو خدا کی آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے، آپ کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو بزدل سمجھتے ہیں، تو یہاں پر کیا ہوا کہ جب وہ ڈرا ہوا سہما ہوا اپنے کولو کے اندر کام کر رہا ہے، تو خدا کا فرشتہ اسے آ کر کیا کہتا ہے، اے زبردست سورما۔ اور وہ خود بھی بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کہاں سے سورما، میں تو ڈرا ہوا یہاں اپنے باپ کے کولو کے اندر آ کر کام کروں، تو میں کہاں سے سورما۔ لیکن آپ نے یہ کہانی کو اگر آپ غور سے سنیں گے نا، تو ایک نئی ڈیووشن، ایک نیا نذرانہ آپ کی زندگی کے اندر آ جائے۔ پھر وہ جو ہے نا آگے لکھا ہے، جدعون نے اس سے کہا، اے میرے مالک، اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو نہیں لگتا یہ کہانی سن کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو مدیانی ہیں، جو دشمن ہیں، وہ قوم بنی اسرائیل کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کا اناج اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کے کھیتوں کو تباہ کر دیتے ہیں، ان کی بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی حالات ہو رہے ہیں؟ ہمیں بھی نہیں حالات کا سامنا ہے، اور ہم بھی اپنے آپ کو بڑا کمزور نوجوان سمجھتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو ہے مینورٹی ہیں، اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن خداوند آج آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے زبردست سورماؤ، میری بات کو سن لو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یسوع نے یہ وعدہ کیا تھا کہ دیکھو میں دنیا کی انتہا تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر جیسا ہم نے پہلے سنا کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے، لیکن اس کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات ہرگز نہیں ٹلے گی۔ جب اس نے کہہ دیا کہ وہ دنیا کی انتہا تک ہمارے ساتھ ہے، تو یہ پہاڑ اپنی جگہ بدل سکتے ہیں، یہ سمندر اپنی جگہ بدل سکتے ہیں، کائنات تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے مسیحا کے منہ سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ بدل نہیں سکتا۔ سو ایمان رکھیے کہ وہ دنیا کی انتہا تک ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو خداوند نے کیا کہا، کیا زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ یہ فرشتہ نے خدا کا پیغام اس کو دیا ہے، اور وہ آگے سے آرگیومنٹ کرتا ہے، وہ آگے سے اپنا مقدمہ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ فرشتہ کو کہتا ہے کہ اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہمارے اوپر یہ سارے حالات کیوں گزرے۔ پھر آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے باپ دادا سے یہ ضرور سنا ہے، میں نے یہ پڑھ بھی رکھا ہے کہ خدا نے بڑے بڑے جو ہیں وہ کام کیے ہیں۔ خدا نے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا، خدا نے مصریوں پر آفتوں کو بھیجا، خدا ہمارے آگے آگے چلا، خدا نے من برسایا، اور خدا جو ہے وہ ہماری جنگ لڑتا رہا جب تک ہم اپنے ملک کے اندر پہنچ نہیں گئے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے ہاں ماضی میں ایسا ہوتا تھا، لیکن اب خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتا تو پھر ہم پر یہ سارے حادثے نہ گزرتے۔ ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے، پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ اب 14ویں آیت جو ہے نا، یہ ہمارا مرکز ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیا لکھا ہے، تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا، تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا، کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پہلے فرشتہ کس کے حکم سے آیا تھا؟ کس کے حکم سے یہ فرشتہ جو ہے وہ جدعون کے پاس آیا؟ آپ کا ایمان ہے نا، خداوند کے حکم سے یہ آیا، تو مطلب خدا نے اس پہ پہلے نظر کی ہوئی تھی، تو خدا نے فرشتہ کو بھیجا نا اس بندے پہ، اس بندے کے پاس جو میرا پیغام لے کر۔ ایسا ہی ہوا نا، کچھ اور تو نہیں پڑھا ہم نے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے اپنی قوم کا مقدمہ لڑا ہے،
تو تب لکھا ہے کہ خدا نے دوبارہ سے اس پر نگاہ کی ہے. خدا نے دیکھا ہے کہ یہ کون ہے جو اپنی قوم کا مقدمہ لڑ رہا ہے، اور پھر وہ احتجاج کر رہا ہے، وہ مقدمہ پیش کر رہا ہے. خدا اسے کیا کہہ رہا ہے؟ تو جا اسی دور میں، جس دور میں تو مجھ سے مقدمہ لڑ رہا ہے نا، اسی دور میں جا اور اسرائیلیوں کو جو ہے وہ مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا لے. ٹھیک ہے، جب آپ اپنی قوم کے لیے گھٹنوں پر جھک جاتے ہیں نا، خدا کی حضوری میں رکھ دیتے ہیں کہ خدا ہم مسیحی نوجوان ایک غیر مسیحی معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور خدا ہمیں یہاں پر تیرا جلال ظاہر کرنا ہے، ہمیں یہاں پر تیری خوبیوں کو ظاہر کرنا ہے، ہمیں یہاں پر جیتی جاگتی انجیل بننا ہے. ہم نے اپنے کردار سے، ہم نے اپنے الفاظ سے، ہم نے اپنی بات چیت سے، ہم نے اپنے کام سے تیرے نام کو جلال دینا ہے. تو پھر خدا جو ہے دوبارہ سے آپ پر نظر کرے گا، اور پھر خدا آپ کو یہی کہے گا کہ جائیں اسی دور کے اندر جاؤ اور جا کر میرا کلام، میری خوشخبری کی منادی کرو، اور پھر غیر مسیحی معاشرے کے اندر جو ہے آپ چمکتا ہوا ستارہ بنیں گے. تب آپ اس دنیا کا نمک اور کیا لائٹ، روشنی جو ہے آپ اس دنیا کی بنیں گے. لیکن پھر بات جہاں سے شروع ہوئی وہیں پہ ختم ہوگی کہ جب تک ہم اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری عقل، اپنی پوری طاقت سے اس سے محبت نہیں کریں گے، تب تک ہم بہتر کردار ادا نہیں کر سکتے. آپ نے دانیل کا صحیفہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا نا، دانیل کی کتاب پڑھی ہے بہت سارے لوگوں نے. تو جب اس کو پیش کیا گیا، وہ کھانا میں اور اچھا کھانا پیش کیا گیا، تو اس نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ وہ ایماندار ہے، اور اس نے کہا کہ نہیں، میں عام کھانا بھی کھاؤں گا تو میرا خدا جو ہے اس کھانے میں مجھے ان لوگوں کے کھانے سے زیادہ برکت دے گا، اور تو دیکھ لینا کہ میرا چہرہ جو ہے ان لوگوں سے زیادہ حشاش نظر آئے گا، میں زیادہ فریش نظر آؤں گا. ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے کردار سے وہاں پر اپنے خدا کی تمجید کی. پھر آگے ہم جب پڑھتے ہیں، جب انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو وہ جو بادشاہ ہے جس نے یہ حکم صادر کیا تھا کہ سب لوگ مجھے سجدہ کریں، تو اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ صدرک میثق عبدالنجو کا جو خدا ہے وہی خدا ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی خدا نہیں ہے، اور میں بھی اور میری قوم کے سارے لوگ اب یہوہ پاک خدا کے آگے جھکیں گے. ہاللیلویہ. کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے، وہ بھی تو دوسرے معاشرے میں رہ رہے تھے، دوسرے ملک میں رہ رہے تھے، وہ تو لائک ان لوگوں کے بیچ میں رہ رہے تھے جو اپنے عقیدے کی بنیاد پر، اپنے ان جو ان کے معبود تھے ان کو نہ ماننے کی بنیاد پر لوگوں کو آگ میں ڈالتے ہیں، جو تلواروں سے قتل کرتے ہیں، جن کا خون بہا دیتے ہیں. لیکن اپنے کردار سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہوہ زندہ پاک خدا جو ہے وہ ہمارا مددگار ہے. اور ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کہی، جب ان کو آگ میں ڈالنے لگے نا، تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ اب کون ہے جو تمہیں میرے ہاتھ سے بچائے گا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں تیرے ہاتھ سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اور آگے بڑی اچھی بات ہے، یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھی. آگے کیا انہوں نے بولا، اگر نہ بھی چھڑائے تو بھی جو ہے ہم تیری اس مورت کو سجدہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ اس کے منصوبے کا حصہ ہے. اگر وہ ہمیں اپنے پاس بھی بلا لے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ہم اس کو جو ہے نہ شکری کریں گے، نہ ہم اس کے خلاف برا بھلا بولیں گے، بلکہ ہم اسی کو خدا مانیں گے. ہم صبح و شام، دوپہر رات اپنے گھرانوں کے ساتھ اسی کے سامنے جھکیں گے اور اسی کے نام کی تمجید کریں گے، جس کی تمجید آسمانوں پر لاکھوں لاکھ اور ہزاروں ہزار فرشتگان کرتے اور اسے قدوس قدوس کہتے ہیں. تو یہی ڈیووشن ہے آپ کے لیے کہ آپ جب یہاں سے جاتے ہیں تو آپ اپنے پورے دل، پوری جان اور پوری طاقت سے محبت رکھ کے جائیں گے، اور اپنے آپ کو غیر مسیحی معاشرے کے اندر اپنے کردار سے یہ ثابت کریں گے کہ آپ زندہ خدا کے ماننے والے، آپ یسوع مسیح کے ماننے والے، اور آپ اس کے نام سے جانے جانے والے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.